خدا کا اسلوب یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب انکار کر دیا جائے تو پھر مجبوری بن جاتی ہے جھوٹوں کا انکار کر کے پھر صرف سچے کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ ہے خدا نے پھر وہی طریقہ استعمال کیا کہ خدا نے کہا کہ نہ خلق کرتا، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اب جب خدا نے کلمہ حصر بیان کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خلقت کا ایک ہی مقصد ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے، اس کی عبادت۔ اور صرف انسان نہیں، جنات کی خلقت بھی صرف ایک وجہ سے ہوئی ہے کہ اللہ اپنی صرف اور صرف عبادت چاہتا ہے۔ یہ اتنی مضبوط آیت ہے کہ یہ نماز کی باقاعدگی کے لیے بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ انہیں عبادت کا عادی بنانے کے لیے انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری خلقت کا مقصد تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم عبادت کرو۔ میرے سامنے انتہائی علمی احباب تشریف فرمائیں، اگر پروردگار کا مقصد جو ہے تخلیق کا صرف عبادت ہے تو پھر خدا نے اگر انسان کی تخلیق صرف عبادت کے لیے کی تو عبادت کے اوقات مقرر کیوں کیے؟ اب متوجہ تمہید میں رہیں گے تو نتیجہ سے اگر خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان صرف عبادت کرے اور اس کے سوا کچھ نہ کرے، پھر اس نے اوقات مقرر کیے کہ اس وقت میں تم نے فجر ادا کرنی ہے، اس وقت میں تم نے ظہر ادا کرنی ہے۔ تو میرا سوال ہے پروردگار اگر تو نے ہمیں خلق صرف عبادت کے لیے کیا ہے تو فجر سے لے کے ظہرین تک ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہمیں خلق ہی صرف عبادت کے لیے، پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا ہے تو فجر سے لے کے ظہرین، ظہرین سے لے کے مغربین، مغربین سے پھر فجر کا انتظار، پھر اس دورانیہ میں جو درمیان میں وقفہ ہے اس میں انسان کیا کرے؟ اگر انسان اس میں کوئی دنیاوی کام کرتا ہے، کوئی معاشی کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مقصد سے نکل گیا۔ اس کا مطلب وہ جو بھی کر رہا ہے وہ بے مقصد ہے۔ خلق ہمیں صرف عبادت کے لیے کیا ہے اور ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہمیں خلق عبادت کے لیے کیا ہے لیکن ہمیں روزگار بھی کمانا ہے، ہمیں گھر بھی چلانا ہے، ہمیں معاشی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے۔ تو میرے مالک تو کہہ دیتا کہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے تاکہ تم دن کے ان اوقات میں میری عبادت کر سکو، تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا صرف اس لیے کہ تم میری عبادت کر سکو۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو تقاضا کر رہا ہے بندے اسے عبادت سمجھ نہیں رہے۔ تقاضا پروردگار اور ہے، کتنا فرق آ گیا ہے خالق کی طلب میں اور مخلوق کی رصد میں۔ خدا چاہتا کچھ ہے اور مخلوق بھیج کچھ اور رہی ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو پھر آپ نے زحمت فرمانی ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان صرف عبادت کرے، اور اگر ہمیں صرف عبادت کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر معنی عبادت ہم تک نہیں پہنچا۔ پھر لفظ عبادت سے تو ہم واقف ہیں لیکن معنی عبادت سے واقف نہیں ہے۔ اس کا مطلب خدا جو ہر لمحہ چاہ رہا ہے وہ عبادت کوئی اور ہے، خدا جسے ہر لمحہ چاہ رہا ہے وہ عبادت کوئی اور ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پنجگانہ نماز عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے لیکن تقاضا پروردگار کچھ اور ہے۔ خدا جو چاہ رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے جو ہر لمحہ کی جا سکتی ہے؟ وہ کون سی عبادت ہے جو ہر لمحے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نماز کے اوقات مقرر ہیں۔ رمضان 30 دنوں کے لیے آتا ہے، حج 1 دن کے لیے کیا جاتا ہے، زکات سال میں 1 دفعہ دی جاتی ہے۔ مجھے علماء کرام وہ عبادت لا کے بتائیں کہ ایسی ایک عبادت ہے جو انسان اٹھتے بھی کر سکتا ہے، بیٹھتے بھی کر سکتا ہے، سوتے بھی کر سکتا ہے، جاگتے بھی کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو عبادت ہر لمحہ ہو سکتی ہے وہی مقصد تخلیق ہے، اسی کے لیے انسان کو خلق کیا ہے۔ لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی اگر وہ عبادت کے مقصد تک پہنچ سکتے، اس لیے رسول نے کہا تھا حب علی علی والا، وہ عبادت جو ہر لمحہ کی جا سکتی ہے۔ محبت کے اوقات نہیں ہوتے، محبت کے لیے آنکھیں کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، محبت سوتے بھی کی جا سکتی ہے، محبت جاگتے بھی کی جائے۔ اور حب علی، رسول نے فرمایا علی کی محبت ثواب نہیں عبادت ہے۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اسی عبادت کے لیے صرف انسان نہیں جنات کو بھی خلق کیا۔ اچھا، انسان کا عبادت کے بعد ہدف کیا ہے؟ انسان عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے اللہ اجر دے تاکہ میں جنت میں جا سکوں۔ اس کا مطلب ہے اگر عبادتوں کا ہدف صرف جنت ہے اور ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ جنت میں جائیں، تو پھر جو فرشتے جنت میں رہتے ہیں وہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جو ملائکہ رہتے ہی جنت میں ہیں ان کی عبادت کا ہدف کیا ہے؟ وہ عبادت کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ تو رہتے ہی جنت میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک عبادت کے قبلہ کا تعین نہیں ہوا۔ فرشتے اللہ کی جو عبادت کر رہے ہیں ان کا ہدف جنت نہیں، وہ رہتے ہی جنت میں ہے۔ خدا نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے عبادت کے لیے، اور ہماری عبادتوں سے وہ راضی بھی نہیں ہو رہا۔ یا یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی عبادت گزار کہے کہ میری عبادت اس معیار پہ ہے
کہ اللہ اس پہ راضی ہو. ہم ہر عبادت کے بعد اس سے کہتے ہیں قبول کر لینا. ہماری عبادتیں ہم یہ سمجھتے ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اسے قبول کر سکے, اور وہ عبادت کا محتاج نہیں ہے. وہ محتاج عبادت نہیں ہے, اور ہماری عبادتیں اس لائق نہیں ہیں. درمیان میں نقطہ تو پھر آ گیا. میرے مالک اگر تم محتاج عبادت نہیں ہے تو ہم سے تقاضا کیوں کر رہا ہے؟ موضوع پسند ہے یا تبدیل کیا جائے؟ جب تم محتاج عبادت ہی نہیں ہے, تجھے عبادت کا کوئی احتیاج ہی نہیں ہے, کوئی احتیاج نہیں ہے تجھے عبادت کی, اور تو پھر بھی ہم سے کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو. اور تو نے جو عبادت کے لیے خلق کیے ہوئے ہیں, جو فرشتے صرف تیری عبادت کرتے ہیں, انہیں تو عبادت کا اجر کیا دے رہا ہے؟ تو جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا فرشتوں کی عبادت کیا ہے, کیونکہ فرشتے جو قیام میں ہیں وہ قیام میں, جو رکوع میں ہے جو رکوع میں, جو سجدے میں جو سجدے میں. صرف سارے فرشتے صرف اللہ کی تسبیح اور عبادت ہی نہیں کر رہے. خدا کہتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو اپنے روزمرہ کے کاموں پہ مدبر کیا ہوا, تدبیر کے لیے رکھا ہوا. سورج کی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں, میکائیل رزق بانٹنے کے لیے آتا ہے, اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ میکائیل رزق بانٹتے ہوئے کہے کہ ابھی میری عبادت کا وقت ہے اور اس کے بعد میں رزق بانٹوں. اسرائیل کہے کہ ابھی تسبیح پڑھوں گا اور اس کے بعد روح قبض کروں گا. جبرائیل امین کہے کہ نہیں پروردگار ابھی سجدہ مکمل نہیں ہوا, ابھی میں وحی لے کے نہیں جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ملائکہ جو پروردگار کی تمام امور کو سر انجام دے رہے ہیں, تمام امور سر انجام دے رہے ہیں, اور خدا نے کائنات کی ہر ایک چیز پہ فرشتوں کو مقرر کیا ہوا. فالمدبرات امرا, خدا کہتا ہے یہ میرے جتنے بھی امور ہیں ان پر میں نے انہیں رکھا ہوا ہے تاکہ میرے اس نظام کائنات کو یہ چلا سکے. تمام ملائکہ نظام کائنات کو چلا رہے ہیں حکم پروردگار کے ساتھ. کوئی سورج کو طلوع کر رہا ہے, کوئی سورج کو لے کے جا رہا ہے, کوئی مشرق سے کھینچ رہا ہے, کوئی مغرب میں کھینچ رہا ہے, کوئی زمین پر رزق دے رہا ہے, کوئی کلی کا منہ کھول رہا ہے, کوئی دانے دے رہا ہے, کوئی پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچا رہا ہے. تو یہ جتنے ملائکہ یہ سارے کام کر رہے ہیں, ان کا یہ کام کرنا ہی اللہ کی عبادت ہے, کیونکہ یہ اطاعت پروردگار میں کر رہے ہیں. شاید میں نقطہ کھول نہیں سکا. فرشتوں کی عبادت تسبیحاں اور لمبے سجدے نہیں, اطاعت پروردگار. اطاعت پروردگار, وہ اللہ کے حکم کو جو بھی مان رہے ہیں وہ ان کی عبادت ہے, اس لیے کہ وہ اطاعت پروردگار میں وہ خدا کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. خدا جو انہیں کہہ رہا ہے وہی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر اطاعت پروردگار ہو تو اطاعت بھی عبادت ہو جاتی ہے, اطاعت پروردگار بھی عبادت ہو جاتی ہے. خدا نے فرشتوں کو صرف عبادت کے لیے رکھا ہوا ہے, وہ اطاعت پروردگار میں ہے. اور پھر کیسا ہے حضرت انسان کہ انہی ملائکہ کو حضرت انسان کے سامنے جھکا دیا. معصوم سے پوچھا گیا, اصول کافی سے لے کر روایت پڑھ رہا ہوں, معصوم سے پوچھا گیا مولا اللہ نے ہر لمحہ عبادت کرنے والوں کو مخصوص وقت میں عبادت کرنے والے کے سامنے سجدہ کیوں کروایا؟ آدم نے ہر لمحہ عبادت نہیں, نسل آدم کے لیے مخصوص عبادت کے اوقات ہے. مخصوص ٹائم پر عبادت کرنے والوں کے آگے وہ سجدہ کر رہے ہیں جو ہر لمحہ عبادت کرتے ہیں. معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو سجدہ عقل کی بنیاد پر کروایا ہے. اصول کافی سے روایت ہے, کیونکہ اللہ نے ملائکہ کے اندر وہ چیز عقل نہیں رکھی. خدا نے انہیں اپنے نور سے پیدا کیا ہے, وہ اسی نور میں ہے, وہ اسی نور کے تحت عبادت کر رہے ہیں, وہ انوار پروردگار کے گرد گھومتے ہیں اور خدا کے ان تمام امور کو سر انجام دیتے ہیں. اللہ نے آدم کو عقل عطا فرمائی ہے. اصول کافی سے لے کر روایت پڑھ رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ آدم کے سامنے 3 چیزیں ملائکہ نے رکھی, دین, عقل اور حیا, اور کہا کہ آدم اللہ کا حکم ہے کہ ان میں سے ایک چیز کا انتخاب کر, 2 ہم واپس لے کے جائیں گے. آدم نے کہا میں عقل کا انتخاب کرتا. جو ہی آدم نے عقل کا انتخاب کیا, دین اور حیا نے واپس جانے سے انکار کر دیا, کیونکہ جہاں عقل ہے وہیں دین ہے, جہاں عقل ہے وہیں حیا ہے. 8ویں شہنشاہ سے روایت پڑھتا ہوں. معصوم سے پوچھا گیا تھا, کسی شخص نے مامون رشید کا دربار تھا, مامون رشید سے کسی نے سوال پوچھ لیا تھا کہ عقل کیا ہے. مامون رشید نے اپنے علماء کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ یونانی فلاسفر پوچھ رہا ہے کہ عقل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کا نام عقل ہے. جو اچھے اور برے میں تمیز کرے اس کا نام عقل ہے. اس نے کہا میں اس سوال سے مرغوب نہیں ہوا, یہ سوال قابل قبول نہیں ہے, جواب قابل قبول نہیں ہے کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا عقل ہے. یقیناً اگر میں ممبر سے سوال کرتا کہ عقل کسے کہتے ہیں تو مجمع کی میجورٹی اس جواب کو تسلیم کرتی کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا نام عقل ہے. میرے 8ویں شہنشاہ کو بلایا گیا. 8ویں شہنشاہ کے سامنے مامون نے کہا کہ سوال آیا تھا کہ عقل کیا ہے, اور جواب آیا ہے دربار سے کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کا نام عقل ہے. کیا آپ اس جواب سے متفق ہیں؟ امام نے فرمایا بالکل بھی نہیں. اس نے کہا کہ اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کا نام عقل نہیں. امام نے فرمایا یہ کام تو جانور بھی کر لیتا ہے. کیسے جانور کر لیتا ہے؟ فرمایا کہ اگر گھوڑے کے آگے چارہ رکھو گے تو وہ اچھا چارہ کھائے گا, گھوڑا نہیں کھائے گا. یہ تو کام گدھا بھی کر سکتا ہے, یہ کام گھوڑا بھی کر سکتا ہے, یہ کام تو بھیڑ اور بکری بھی کر سکتی ہے کہ وہ اچھی جگہ پہ بیٹھے گی, بری پہ نہیں بیٹھے گی.
اچھا چارہ کھائے گی برا نہیں کھائے گی, اچھی جگہ سے پانی پیے گی بری جگہ سے نہیں پیے گی. یہ عقل تو جانور میں بھی ہے. اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا نام عقل نہیں. امام نے فرمایا دو اچھائیوں کے درمیان تمیز کا نام عقل ہے. آیا دو اچھائیوں کے درمیان تمیز کرنے کا نام عقل ہے, دو نیکیوں کے درمیان تمیز کرنے کا نام عقل ہے, کہ انسان اپنے عقل کے معیار میں سوچے کہ ان میں سے زیادہ اچھی چیز کون سی ہے, اس میں زیادہ بہتر نیکی کون سی ہے. امام نے جواب دیا ابا سلت کی آواز واہ فرزند رسول, کتنا اچھا جواب دیا, کتنا بہترین جواب دیا. امام نے ابا سلت کا ہاتھ پکڑا, دربار سے باہر لے گئے. دربار سے باہر جا کے جب بازار میں ابا سلت اور امام رضا اکیلے رہ گئے, امام نے فرمایا اے ابا سلت میں تمہیں بازار میں اس لیے لے کے آیا ہوں, یہ جواب ان کے لیے تھا تیرے لیے نہیں تھا, یہ جواب ان لوگوں کے لیے تھا تیرے لیے نہیں تھا. مولا میرے اور ان کے جواب میں فرق کیوں؟ فرمایا وہ عوام ہے تو خواص ہے, تو ہمارے خاصیوں میں سے ہے. اس کا مولا پھر عقل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہماری معرفت رکھنا اسے عقل کہتے ہیں, جو ہماری پہچان کرے اس کا نام عقل مند وہ ہے جو علی کو پہچان. اتنے اماموں کی بھیڑ میں وہ علی کا انتخاب کرے. اور ہم بار بار میں ممبر سے اس لیے کہا کرتا ہوں کہ یقین کیجئے کہ ہم نے علی معجزات سے نہیں مانا, ہم نے رسول کو بھی معجزوں سے نہیں مانا. چاند کا 2 ٹکڑے کرنا نبی کا معجزہ نہیں, پبلک کی ڈیمانڈ ہے. کس نے کہا ہے کہ نبی چاند 2 ٹکڑے نہ کرتے تو وہ نبی نہ ہو؟ پبلک کی ڈیمانڈ تھی کہ چاند 2 ٹکڑے کر دیے. اور کیا کہنے بصیرت مصطفیٰ کے, نبی نے چاند کو دیکھا ہے اور وہ اتنا ارادہ مصطفیٰ کو سمجھتا تھا, اسے پتا چل گیا اترنا نہیں ٹوٹنا ہے. صرف دیکھا ہے اور وہ ارادہ مصطفیٰ کو سمجھ گیا کہ ارادہ مصطفیٰ یہ ہے, اترنے کا حکم نہیں, ٹوٹنے کا حکم. مجھے کسی کتاب سے نہیں ملا کہ رسالت مآب نے نہ سمجھ سنگریزوں کو ہاتھ میں رکھ کے انہیں کلمہ پڑھنے کا حکم دیا ہو. ہاتھ میں رکھا ہے تو انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. چاند کو دیکھا ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گئے. رسالت مآب کے یہ معجزے ان کی رسالت کی نشانی نہیں ہے, یہ تو پبلک کی ڈیمانڈ ہے. پھر ہم سے پوچھو کہ رسالت کا معجزہ کیا ہے, ہم سے پوچھو کہ معجزہ رسالت کیا ہے, تو ہماری قوم کا اس ممبر کے آگے بیٹھا ہوا بچہ بھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا رسالت کا معجزہ چاند 2 ٹکڑے کرنا نہیں, پتھروں سے کلمہ پڑھوانا نہیں, علی جیسے امام کا سامنے بیٹھ کے کہنا تو میرا نبی ہے. علی جیسے امام کا صاحب سلونی کا مصطفیٰ کے پیچھے چلنا. میں لفظ تبدیل کر کے بہتر کر کے کہتا ہوں اور ان 2 احباب سے داد چاہوں گا کہ رسول کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جاتا ہے. رسول کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے. بسم اللہ. بسم اللہ. اعلان کیتا کربلائی نے اور کرنا پیا وسیع مصطفیٰ فخر کبریا دل برے انبیاء راہ برے اوصیاء نصیریوں کا خدا مددگار خلق خدا مولا علی مشکل کشا شیر خدا. ایدی آواز مکہ معظمہ تو مدینہ منورہ تو کربلا مولا تو سجی نجفے اشرف تک جانی چاہیے. پانچ نعرے پندری تے سپر پاور نعرہ حیدری سلوات دی چھالا ہوئے. اللہم صلی علی محمد. معجزہ رسالت مآب یہ نہیں ہے پتھروں سے کلمہ پڑھوانا. ہم علی کو امام اس لیے نہیں مانتے کہ وہ فاتح خیبر ہے, وہ خیبر فتح نہ بھی کرتے وہ تب بھی علی ہے, وہ دعوت صلح سیرہ میں نہ بھی کھڑے ہوتے وہ تب بھی علی ہے. میں امامیہ مشن کے ممبر سے معیار دے رہا ہوں اپنی قوم کا. ہم نے ان 12 کو امام اس لیے مانا ہے, دنیا چاہتی ہے ان کے مقابلے پہ لے کے آنا, نہ سلیبس کی کتابیں بدلو, نہ نصاب تبدیل کرو, نہ جھوٹے واقعات اس میں ایڈ کرو, نہ غلط راویوں کو لے کے آؤ, نہ تمہیں روایتوں کا سہارا لینا پڑے. میں مرکزی مجلس میں امامیہ مشن میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں, اگر تم نے شیعوں کے 12 اماموں کے مقابلے پہ کوئی امام لے کے آنا ہے, صرف ایک شرط ہو, اس میں عیب کوئی نہ ہو. کوئی بے عیب ہے تو لے آؤ, جس میں کوئی عیب نہ ہو. علی کا کمال یہ ہے کہ دشمن بھی علی میں عیب نہ ڈھونڈ سکتا. دشمن بھی یہ سمجھ گیا کہ علی میں عیب نہیں ہے. امام نے فرمایا اچھائی اور برائی کی تمیز کا نام عقل نہیں ہے, 2 اچھائیوں کے درمیان فیصلہ کریں. اگر یہ عوامی جواب بھی ہے تو کیا کھلا ہوا جواب ہے. خواص کے لیے امام نے فرمایا ہماری پہچان کا نام عقل ہے.
خدا کہتا ہے معصوم فرماتے جس نے ہمیں پہچانا وہ عقل مند ہے. یہ 8ویں امام سے لے کے پڑھو. 8ویں شہنشاہ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو ہماری معرفت رکھتا ہے. اب امام کا یہ جملہ پڑھنے کے بعد اگر میں قرآن کی اس آیت کو پڑھوں گا, خدا کہتا ہے کہ اس قرآن میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. یہ قرآن ہے ہی عقل والوں. دو اچھائیوں کے درمیان, دو نیکیوں کے درمیان تمیز کرنے کا. چلے میں ایک مثال دے دیتا ہوں, عہد حاضر کی, حالات حاضرہ کی مثال دے رہا ہوں, جو روٹین میں چلنے والی بات ہے اس کی مثال دے رہا ہوں. مجلس ہو رہی ہو, ماتم ہو رہا ہو اور وقت نماز آ جائے, اب فیصلہ عقل پہ چھوڑ دو. ہر صاحب عقل کو پتا ہے کہ مجھے اس لمحے کیا کرنا ہے. آپ عقلوں پہ پہرا نہ بٹھائیں. دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو غلط طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے وہ بہت غلط ہو جائے گی, پھر وہ اپنی صحیح سمت کی طرف آئے ہی گی نہیں. میں ہمیں ممبر پہ میں مشکل باتیں اس لیے ممبر سے کھول کے کر دیتا ہوں کہ تاکہ عوام تک یہ باتیں نہیں پہنچیں گی تو کون پہنچائے گا. ممبر پہ ہمیں کئی دفعہ سوال آ جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اس سوال کے جواب میں پریشان ہوتے ہوئے دیکھا. اب کیا کہیں, اگر ہم کہیں گے کہ عزاداری افضل ہے تو بعد میں نماز ہی گھیر لیں گے, اگر کہیں گے نماز افضل ہے تو امام بارگاہ کے بعد ماتمی گھیر لیں گے. چلے جواب میں امام مشن میں دینے لگا ہوں اور انشاءاللہ ہر چہرے پہ خوشی آئے گی. یہ سوال ہمیشہ وہ کرتا ہے جو دونوں میں سے ایک چھوڑنا چاہتا ہے. یہ تقابل ہمیشہ وہ کرتا ہے جو دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہتا ہے. ورنہ عقل یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جلوس کا ٹائم آدھے گھنٹے بعد بند ہونے والا ہے اور ہمارے ہاں نماز کے اوقات جو ہیں وہ تفصیلی ہیں. اگر میں ابھی جلوس سے نکلوں گا تو 10 منٹ بعد جلوس تو ختم ہو جائے گا اور مجھے نماز کے لیے ابھی اول وقت اگر چلا گیا ہے تو میرے پاس نماز کا وقت باقی ہے. اور اگر کسی ایسے لمحے میں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب نماز کا ٹائم جا رہا ہے لیکن عزاداری پوری رات چلنی ہے, نہیں کروائے گا. وہ اپنے عقل کے معیار میں سوچے گا, سجدے کا اٹھائے گا اور سائڈ پہ کھڑا ہو کے اپنی نماز. معصوم فرماتے ہیں کہ عقل یہ ہے جو دو اچھائیوں میں تمیز کرے, دو نیکیوں میں تمیز کر سکے. خدا کہتا ہے میں نے تمہیں خلق کی صرف اس لیے کیا ہے تم عبادت کر سکو. آدم کو سجدہ ہوا ہے اس کی عقل کی بنیاد, اس میں عقل ہے. فرشتوں نے سجدہ کر دیا, اطاعت گزاروں نے سجدہ کر دیا ہے صاحب عقل کو. اور میں نے ابا سلت کو دیے ہوئے جواب سے امام کے نتیجہ غز کیا کہ امام فرماتے عقل ہے ہماری معرفت کا نام. اس کا مطلب ہے کہ آدم کو سجدہ اس کی عبادت کی بنیاد پہ نہیں ہوا, اس کی معرفت کی بنیاد پہ ہوا. نہیں میں شاید بات سمجھا نہیں سکا, مجھے پھر پیچھے آنا پڑے گا. آدم کو سجدہ وہ سجدہ کر رہے ہیں جو ہر لمحہ سجدہ کرتے ہیں. عبادت گزاروں نے اس سے سجدہ کیا ہے جس نے ابھی تک ایک بھی سجدہ نہیں کیا. ہر لمحہ سجدہ کرنے والوں نے حکم پروردگار سے اس سے سجدہ کیا. تمام ملائکہ کیوں جھک گئے؟ اس لیے جھک گئے انہیں پتہ چل گیا ہے, انہیں خبر ہے کہ ہماری عبادت اطاعت پروردگار میں. خدا نے پورے کا پورا دین اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت میں بند کیا ہے. رسول جو کہہ دے وہ مان جاؤ, اور ہوا بھی یہی. رسول نے کہہ دیا جنت ہے, ہم نے مان لی. جہنم ہے, ہم ڈر گئے. قبر میں فرشتے آئیں گے, ہم نے جواب یاد کرنے شروع کر دیے. کوثر ملے گی, ہم نے کتابوں سے ذائقہ پوچھنا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ دین اطاعت رسول میں ہے. رسول نے فرمایا جنت ہے, خواہش ہو گئی, جہنم ہے, ڈر پیدا ہو گیا, کوثر ہے, ہم نے ذائقہ دیکھنا شروع کر دیا, قبر ہے, ہم نے جواب ڈھونڈنے شروع کر دیے. وہ جو سب کچھ کہہ رہا ہے نا, اسی نے غدیر میں کہا تھا کہ علی میرے بعد مولا ہے. لیکن حد ہو گئی ہے کہ مولوی نے اطاعت رسول میں تلاش حور تو شروع کر دی لیکن تلاش مولا کو شروع نہیں کیا. متوجہ ہے بات کی جانب؟ بس میں نتیجے کے قریب آ گیا. سجدہ ہو گیا, اطاعت گزاروں نے سجدہ کر دیا اسے جس کے پاس معرفت تھی. آپ کہیں گے جی کیسے آپ نے کہہ دیا, آپ نے ایک حدیث سے کیسے نتیجہ نکال لیا؟ ہم قرآن ہی سے نتیجہ لے لیتے ہیں. خدا نے معرفت کا امتحان لیا تھا. خدا نے وہیں بیٹھے بیٹھے وہیں اسی محفل کو خدا نے ایگزامینیشن ہال بنا دیا تھا, کمرہ امتحان بن گیا تھا. خدا نے کہا اچھا اگر تمہیں سجدہ کرنے سے پہلے میں بتاؤں کہ تمہیں سجدہ کیوں کرنا ہے تو میں ابھی امتحان لے لیتا ہوں. بتاؤ یہ اسماء حسنہ کیا ہے؟ قالوا سبحانک, فرشتوں نے کہا پاک ہے تیری ذات, لا علم الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات, ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے پڑھایا ہے. نہ تو نے کبھی پڑھائے نہ ہم نے کبھی پڑھے, ہمیں کیا خبر یہ کون ہے. یا آدم انبئہم باسمائہم, آدم تو بتا سکتا ہے یہ نام کن کے ہیں؟ تیرے میرے باپ آدم نے, جد انسانیت آدم نے سر اٹھایا, سر اٹھا کر تو محمود ہے, یہ محمد ہے, تو اعلیٰ ہے, یہ علی ہے, یہ محسن ہے, یہ حسن ہے, تو کریم الاحسان ہے, یہ حسین ہے.
मजहब जाफरिया की किताबों की जिम्मेदारी लेके अलम अब्बास के साए में बैठ के जुमला कहने लगा हूं, एक नाम ऐसा आया, आदम ने आंखें बंद करके कहा ये वो नाम है जिसे लेने की मुझे इजाजत नहीं है। इधर आदम का सर अदबे इसमें फातिमा में झुका, खुदा ने फरिश्तों से कहा अब सजदा करो, अब सजदा करो, अब सजदा करो, क्योंकि मैं आदम को जमीन पे खिलाफत देने लगा हूं। मैं दुनिया को बता रहा हूं जमीन पर खलीफा बनता ही वो है जो बतूल का एहतराम करता है। खिलाफत परवरदिगार का एहतराम फातिमा, ये मियार अल्लाह ने कायम कर दिया है। अब जमीन पर जो भी खलीफा बनेगा इसी मियार पे बनेगा। अब जमीन पर जो भी अल्लाह का खलीफा होगा इसी मियार पे होगा। बेटी का दरवाजा समझ के खड़े नहीं होते थे रसूल, म्यार अल्लाह ने ऐसा कायम कर दिया था। म्यार परवरदिगार ही वो था जो एहतराम फातिमा करेगा। आप क्या समझते हैं कि बेटी का घर समझ के दरवाजे पे खड़े होते थे? हुक्म परवरदिगार की अताअत। अली जैसा इमाम जिस मुहद्दिसा से खुतबे इमला करता हो वो अमीरुल मोमिनीन। हमारे घरों में आज नहजुल बलागा है, ये नहजुल बलागा मौला अमीरुल मोमिनीन के खुतबात हैं, तसनीफ अली नहीं है, तालीफ सैयद रजी है। ये मौला अली की तसनीफ नहीं है, सैयद रजी की तालीफ है। सैयद रजी ने खुतबे इकट्ठे किए और खुतबे इकट्ठे करके किताब बोलते अली थे, जमा सैयद रजी ने किए, उसे नहजुल बलागा कहते हैं। मैं सदर कहूंगा, अल्लाह जाने कौन सी सदर की कीमत अदा करेगा। बोलते अमीरुल मोमिनीन थे, जमा सैयद रजी ने किए तो नहजुल बलागा बनी। बोलती फातिमा थी, जमा अली करते थे, उसे मुसहफ फातिमा कहते हैं। मीन पर खिलाफत परवरदिगार का म्यार है एहतराम फातिमा। यही वजह है कि मेरे मासूम ने हदीस कह दी थी कि हम मखलूकात पर हुज्जत हैं और हमारी जद्दा हम पर हुज्जत है। अब आप हुज्जत से जो भी मानी ग्रामर से लेंगे, जो भी मानी लुगत से लेंगे, हुज्जत किसे कहते हैं? दलील को, निशानी को। ये जमीन पर अल्लाह की हुज्जत क्यों है? क्योंकि ये जमीन पर अल्लाह की निशानी है। इतनी वाज़ेह निशानी है कि उसे यहां आने की जरूरत ही नहीं है। इतनी वाज़ेह दलील है कि उसे उतरने की जरूरत ही नहीं है। जमीन पर उसकी हुज्जत अल्लाह का तारुफ है। और मासूम फरमाते हैं कि हम तुम्हारे लिए दलील हैं। शायद मैं जुमला समझा नहीं सका, मैं और गहराई में जाता। मासूम फरमाते तुम्हें बताने के लिए अल्लाह है, हम दलील हैं। हमें बताने के लिए अल्लाह है, हमारी मां फातिमा दलील है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। पाक ज़हरा दा दुश्मन ते लानत, पाक मखदूमा दा दुश्मन ते लानत, अज़मत ज़हरा बुलंद तर सलावत। अल्लाह ये चाहता है कि जमीन पर अहले बैत की मारिफत हो। जिसे हम इबादत कहते हैं उसे परवरदिगार कुरान में असल में मारिफत इमाम कहता है। अगर तुमने अपने वक्त के इमाम को, तुमने आइमा की मारिफत की, तुमने अहले बैत की मारिफत की, तो ये अल्लाह की इबादत है। क्योंकि जमीन पे इन्होंने उसकी पहचान करवाई। और वो हदीस कुदसी में कहता है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना, तो मैंने इन अनवार को इसलिए खल्क किया था कि ये मेरी पहचान है। अब अल्लाह ने बस आखिरी जुमले और यही तकरीर का महासल है, वो ये चाहता है कि जमीन पर मेरी इबादत हो और इनकी मारिफत हो। और ये चाहते हैं कि पहचानना हमें जाए, सजदा उसे किया जाए। ये अपनी मारिफ, वो चाहता है कि इनकी मारिफत हो और ये चाहते हैं कि उसकी इबादत हो। उसने इबादत का तरीका नहीं बताया, इन्होंने बताया। इन्होंने अपनी मारिफत का तरीका नहीं बताया, वो उसने बताया। उसने बताया है कि इन्हें कैसे मानना है, इन्होंने बताया है कि उसे कैसे झुकना है। चलो मैं और आसान कर देता हूं। वो ये इबादत सिखाते रहे, वो ताजीम सिखाता रहा। ये बताते रहे कि इबादत कैसे करनी है, वो बताता रहा इनका एहतराम कैसे करना है। वो एहतराम सिखाता रहा, ये इबादत सिखाते रहे। ये बताते रहे कि उससे कैसे राजी करना है, वो बताता रहा इन्हें कैसे राजी करना है। ये इबादत सिखाते रहे, वो ताजीम सिखाते रहे। इमामिया मिशन में आखिरी जुमले अदा कर रहा हूं। ये इबादत परवरदिगार बनवाते रहे, वो एहतराम अहले बैत बनवाता रहा। एक जगह पे दोनों चीजें इकट्ठी हो गई। मदीने की मस्जिद थी, नबी सजदे में था, इबादत हो रही थी, ताजीम पुष्ट में आ गई।
عبادت بھی مسلسل رہی، تعظیم بھی مسلسل رہی۔ کیا بات ہے، کیا بات نہ سجدے سے سر اٹھا نہ پشت سے حسین اٹھے۔ یہی ہے تقریر کا آخری نتیجہ، یہ ہے معرفت پروردگار، کہ عبادت بھی ہو اور معرفت بھی ہو۔ اگر ان کی معرفت نہیں ہے تو پھر اس کی عبادت ہی نہیں ہے، اور اگر ان کی معرفت ہے تو پھر یقیناً اس کی عبادت ہو۔ رسول سجدے میں ہیں اور حسین پشت پہ، رسول تسبیحاں پڑھ رہے ہیں اور حسین پشت پہ بیٹھے۔ یقیناً یہی آج کی تقریر کا آخری نتیجہ ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اسے جھکنا کیسے ہے، اس نے بتایا ہے کہ ان کے دروازے کا احترام کیا ہے۔ یقیناً جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ اہل بیت ہی کا گھر ہے، کیونکہ اسے ہم نام دے دیتے ہیں، فلاں ادارہ، فلاں ادارہ، فلاں ادارہ، یہ سارے کے سارے حسین ہی کے گھر ہیں، حسین ہی کے ادارے ہیں، اور پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔ تو اس امام بارگاہ کی تعمیر اور ترقی کے لیے آپ یقیناً اپنا اپنا کردار ادا کریں، جیسا کہ جناب عادل شاہ صاحب نے واضح طور پہ بیان کیا کہ اس کی تعمیر اور ترقی میں جو رکاوٹیں ہیں یہ ان کے کارکنان آپ کے درمیان آئیں گے۔ آپ صلوات اور درود پڑھتے ہوئے جتنا ہو سکے آپ ان کے ساتھ تعاون فرمائیے گا۔ خداوند متعال اس بارگاہ کو تا ظہور سرکار ولی العصر ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم فرمائے۔ اسی طرح سے مودت کی اذان اس بارگاہ سے ہوتی رہے۔ رسول سجدے میں حسین پشت پہ، رسول تسبیح پڑھتے رہے اور حسین پشت پہ گنتے رہے۔ 70 تسبیح رسول کی مکمل ہوئی۔ رسول نے سر نہیں اٹھایا جب تک حسین نہ اٹھے، پشت رسول سے حسین اٹھے، آواز رسول آئی، حسین تیرے احترام میں مجھے تسبیح کو طول دینا پڑا، میں نے تعداد 70 تک پہنچائی۔ حسین نے نانا کی گود میں آ کے کہا، نانا آپ نے سجدے میں سر رکھا تھا حسین کی عزت دکھانے کے لیے، حسین اس عبادت کا معیار اتنا بڑھا دے گا۔ نانا آپ نے 70 تسبیح پڑھی، میں 72 نہ دوں مجھے حسین۔ نانا آپ کے سجدے میں اور حسین کے سجدے میں ایک فرق ضرور رہے گا، نانا آپ نے سر سجدے میں رکھا بھی خود تھا اور اٹھایا بھی خود۔ سجدے میں سر رکھوں گا میں اور اٹھائے گا میرا قاتل۔ تکمیل ہو گئی خدا کے دین کی۔ غدیر تکمیل دین کا نام ہے، کربلا حفاظت غدیر کا نام ہے۔ پھر کربلا تو ایک صحرا تھا، اس کربلا کی پوری کہانی کو جس میں غدیر کا تحفظ تھا، اسے بچانے والی کا نام زینب۔ مدینہ سے چلی تو بطول تھی، مکہ میں آئی تو جانشین رسول بن گئی، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریباں کی رات عباس بن گئی، 11 محرم کی صبح ہوئی تو علی بن گئی۔ یہ شہزادی کربلا سے چلی اور کوفہ آئی، کوفہ سے نکلی اور شام آ گئی، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، 9 بار یزید جیسے شرابی کے دربار میں ننگے سر پیش، 1 سال بغیر چھت والا زندان، شام سے رہا ہو کے پھر مدینہ، مدینہ سے قید ہو کے پھر شام، 6666 میل کا ننگے پاؤں سفر کر کے شام کی پہاڑی پہ جا کے کہتی حسین اب بہن تھک گئی۔ آج یہ مدرسے ہیں تو اسی بی بی کی وجہ سے، آج یہ عزاداری ہے تو اسی بی بی کی وجہ سے، آج یہ تذکرہ ہے تو اسی شہزادی کی وجہ سے۔ 12 محرم اہل بیت کا قافلہ کوفہ میں پہنچ گیا۔ سید الساجدین جب مدینہ واپس آئے تو میں نال کوفی نے پوچھا تھا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ آئی؟ مولا سجاد نے رو کے کہا شام۔ اس نے کہا مولا سب سے زیادہ روئی کہاں پہ؟ فرمایا شام میں۔ اس نے کہا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا کوفہ میں۔ منہال ڈر گیا، اس نے کہا مولا مصیبت شام میں آئی، تکلیف کوفہ میں کیوں ہوئی؟ اگلا جملہ یقیناً تمہاری ہائے نکلے گی، جب کہا نا کہ مصیبت شام میں آئی تکلیف کوفہ میں کیوں آئی، مولا سجاد رو کہتے شام والیوں کو نہیں پتا تھا کہ زینب کون ہے،
کوفہ کی انہوں عورتوں نے زینب کا ننگا سر دیکھا ہے جنہوں نے زینب سے قرآن پڑھا ہوا تھا. کوفہ کی عورتیں واقف تھی زینب سے, وہ جانتی تھی کہ زینب بنت علی ہے. شام والوں کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ باغی مارا گیا ہے. کوفہ والوں نے بدلے لیے ہیں علی والے. کوفہ میں سادات کا یہ قافلہ پہنچا اور علی کی بیٹی کوفہ کے اندر داخل ہوئی. جب شہزادی کوفہ کے صدر دروازے پہ آئی ہے, باب کنازہ کے باہر آ کے یہ قافلہ رکا ہے. بی بی رو کہتی سجاد یہ کوفہ ہے؟ جی پھوپھی یہ کوفہ ہے. بی بی رو کے کہتی 15 سال پہلے یہاں بابا لینے کے لیے آیا تھا. جب میں 35 ہجری کو بابا کی خلافت کے دور میں آئی تھی تو اسی دروازے پہ میرے بابا علی نے میرا استقبال کیا تھا. سجاد یہ صدر دروازہ دیکھا, یہ باب کناسہ دیکھا, بیٹی کو باب یاد آ گیا. ابھی زینب یہ بات کر رہی تھی, یہاں کان میں آواز آئی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ, دے مصطفیٰ کی بیٹی میرا سلام ہو. بیوی دیکھ کے کہتی کہ سجاد یہ مجھے بازار کوفہ میں سلام کس نے کیا ہے؟ آواز مسل اٹھائیے. دروازے پہ مسلم بن عقیل کا سر مسلم پہ علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی. شہزادی کی چیخ نکلی, رو کے کہتی سجاد مسلم کا سر ہے اور میرے سر پہ ردا کوئی نہیں ہے. ہر بی بی سر مسلم کو دیکھ کے رو رہی تھی. یا بی بی رقیہ چلتی ہوئی سر مسلم کے نیچے آئی, رو کے کہتی میں نہیں پوچھتی مسلم آپ کے ساتھ کیا ہوا, مجھے صرف اتنا بتائیے میں نے آپ کے ساتھ اپنے 2 بچے بھیجے تھے, مجھے بتاؤ میرا محمد کہاں گیا, مجھے بتاؤ میرا ابراہیم کہاں گیا. اہل بیت کا یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوا. بازار کوفہ میں اہل بیت کے قافلے کا داخل ہونا تھا. سادات و غیر سادات, خدا لعنت کرے ابن زیاد ملعون. 12 محرم مقتل کہتی ہے, تاریخیں کہتی ہیں یہ قافلہ پہنچ گیا. جب اسے خبر ہوئی کہ سادات پہنچ گئے ہیں, اس نے اپنے دربار کا دروازہ بند کروا دیا. اس نے کہا آج رات قیدیوں کو کہو کہ انتظار کریں, صبح میں جب دربار میں آؤں گا تو پھر قیدیوں کو طلب کروں گا. جب کہا نا میں کل قیدیوں کو بلاؤں گا. ساری رات اہل بیت نے کوفہ کے دربار کے دروازے پہ دیوار کے ساتھ بیٹھ کے علی کی شریف بیٹیاں, بڑا درد ہے اہل بیت کے مصائب میں. صبح دربار کا دروازہ کھلا, اہل بیت کی پہلی پیشی قرآن کی آیتیں بغیر غلاف کے قاریوں کے سامنے. یہ ملعون تخت پہ بیٹھا اور تخت پہ بیٹھ کے اس کے سامنے سر حسین تشت پہ رکھ کے لایا گیا. جب سر حسین تشت پہ رکھ کے لایا گیا, سر حسین کے اوپر ایک رومال تھا. اس ملعون نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے رومال ہٹایا. میں ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں کہ سید بیٹھا ہوں, مجھے معاف کر دینا. عصر عشور کے بعد علی کی بیٹیوں نے بھائی کا سامنے سر دیکھا. اس ملعون نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے رومال ہٹایا. علم عباس کو گواہ بنا کے روایت پڑھنے لگا ہوں. اس ملعون کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی. اس نے حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مارنی شروع کی. دیکھا تھا یہ وہی ہونٹ ہیں جسے نبی بوسے لیا کرتے تھے. اتنا کہنا تھا یہ دربار میں رسیوں میں علی کی بیٹی تڑپ گئی. رو کے کہتی کوئی ہے جو اس ملعون کو روکے. میرے حسین کے نازک چہرے پہ یہ زخم دے رہا ہے. یہ زخم حسین کے ہونٹوں پہ نہیں بہن کے جگر پہ لگ رہا تھا. علی کی بیٹی کی چیخ نکلی. یا پیچھے سے ایک اندھا شخص جس کا نام کتابوں نے عبداللہ ابن عفیف لکھا ہے, اس کی ایک آنکھ صفین میں زخمی ہوئی تھی, ایک آنکھ جمل میں زخمی ہوئی تھی. جب بی بی زینب اونچی آواز میں بولی ہے, یہ دیکھ کے کہنے لگا قیامت تو نہیں آ گئی. کسی نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگا کیا علی دوبارہ زندہ ہو گیا ہے؟ مجھے کوفہ میں دربار میں علی کی آواز سننے کو ملی ہے. ایک شخص نے کاندھا ہلا کے کہا علی نہیں ہے, دربار میں علی کی بیٹی زینب ہو رہی ہے. زینب کا نام آنا تھا. یہ تڑپ کے کہنے لگا علی کی بیٹی اور ابن زیاد کے دربار میں کس حال میں آئی ہے, کیوں آئی ہے بی بی؟ اس نے آواز دے کے کہا اکیلی نہیں آئی, بہنیں ساتھ لے کے آئی ہے. بی بی کے سر پہ رضا نہیں ہے. اتنا کہنے تھا, کہنے لگا کوئی مرد ہے. آواز آئی حسین کا بیٹا علی کھڑا ہے. عبداللہ ابن عفیف چلتا چلتا وہاں آیا جہاں مولا سید الساجدین کھڑے تھے. روکنے لگا حکم امام کے بغیر تلوار نکالنا حرام ہو جاتی ہے. مولا مجھے حکم کرے, مولا میں دشمنوں سے جہاد کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا جس نے ابن زیاد کے دربار میں پہلا حملہ کیا. یہ بھی حملہ کر رہا تھا, لوگ اس کو قیدی کرنا چاہ رہے تھے. جب عبداللہ کے دامن میں ایک بچے کا ہاتھ آیا, عبداللہ کی آواز کون ہے مجھے روکنے والا؟ آواز آئی میں تیرا باقر ہوں. باقر کا نام آنا تھا. کہنے لگا کیوں آئے ہیں آپ روکنے کے لیے؟ آواز آئی میرے بابا سجاد کہہ رہے ہیں عبداللہ سے کہو تلوار نیام میں رکھ لے, میری سکینہ سہل گئی ہے. میری سکینہ شام غریبہ ان تلوار اور نیزوں سے سہمی ہوئی. اللہ لعنت اللہ